عامر الیاس رانا صاحب، آپ سے ہی میں آغاز کرنا چاہوں گی. بات تو بہت پہلے سے حکومت کر رہی ہے 28ویں ترمیم کی، لیکن یہ جو بیانات ہم نے بھی ابھی سنا ہے اس میں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی ترامیم کن حوالوں سے کی جائیں گی. آپ کی کیا خبر ہے اس حوالے سے؟ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے ایک بیان چلا تھا کہ میں نے بھی نہیں سنا، ابھی تو پڑھا نہیں، آدم نظیر تارڑ صاحب کا جب 27ویں ترمیم آ رہی تھی، وہاں سے شروع کرتے ہیں. پھر بلاول بھٹو صاحب کا ایک ٹویٹ آیا تھا، جو چونکہ پروگرام میں ناصر حسین شاہ صاحب موجود ہیں، ان کی تازہ گفتگو بھی آ گئی اور انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا 27ویں ترمیم کے وقت کہ ہم سے کیا کیا باتیں ہوئی ہیں. پھر 27ویں پاس ہوئی تو پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ میں آپ سے الگ سے بات کروں گا. بلاول بھٹو اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، خفیہ طور پہ کچھ نہیں کہا تھا. اب جب تازہ ترین پہ آ رہے ہیں، 10 مئی کو جب مارکہ حق کی تھی اور پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، فیلڈ مارشل سارے لوگ وہاں موجود تھے اسلام آباد مانومنٹ پہ، تو وہاں پرائم منسٹر نے پریزیڈنٹ سے کہا تھا کہ میں آپ سے ملنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ پچھلے مہینے بھی ہماری ملاقات نہیں، وہ ہر مہینے جاتے ہیں اپنی پوری ٹیم کو لے کے. پھر 11 مئی کو جو ٹیم آپ کو نظر آئی زرداری صاحب کے ساتھ جو ہوتی ہے اور جو پرائم منسٹر کے ساتھ ہوتی ہے، ان میں پرائم منسٹر کے ساتھ 3 لوگ گئے تھے، میری تینوں سے بات ہوئی. اور آپ کہتے ہیں نا ڈپلومیسی میں ناٹ ٹو مائی نالج، ایک ہوتا ہے کہ جی کوئی بات نہیں ہوئی، کیٹیگوریکلی اس ملاقات میں کوئی بات نہیں ہوئی. اور یہ ملاقات اسی بنیاد پہ ہوئی تھی جس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جو بھی مسائل ہوتے ہیں آپس میں، کبھی قانون سازی پہ شہرین امان بول دیتی ہیں، کبھی نوید قمر بولتے ہیں، اور پھر زرداری صاحب اس کو سیٹل کراتے ہیں، اور بہت سارے قوانین اسی طرح پھر بعد میں پاس ہوئے. اچھا، ترامیم کا جو ذائچہ کھینچ دیا ہوا ہے ناصر حسین شاہ صاحب نے، جو آپ نے ان کا شارٹ سنایا، تو ایشوز تو وہی ہیں، چھپے ہوئے تو کچھ بھی نہیں ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں 28 صوبوں کی بات، پہلے ایک کتاب بھی لکھی گئی، پھر ابھی کچھ صافی شروع ہو گئے. مطلب مجھے بتائیں کہ ان کے کھانے کے لیے تو کچھ ہے نہیں. یہ میں حکومتوں کی بات کر رہا ہوں، میں کسی پرسنالٹی کی بات نہیں کر رہا. یعنی کھانے سے مراد یہ ہے کہ خرچے کے لیے پیسے نہیں ہیں. آپ 28 صوبے بنائیں گے، چلائیں گے کیسے؟ مطلب آپ نے کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنائی ہے، وہ بی ایم ڈبلیو سے نیچے نہیں آئے سارے کے سارے. خرچے تو کہیں سے کہیں چلے گئے نا. آسٹیرٹی میئرز تو میرے اور آپ کے لیے ہے نا، ہماری جیبوں پہ وزن بڑھانے کے لیے ہوتا ہے. پیپلز پارٹی اسٹال ورڈ ہے اس کی 18ویں ترمیم کی. کیا پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے جو ترمیم پاس کروائی تھی اس کی خود خلاف ورزی نہیں کی تھی؟ ہیلتھ اور ایجوکیشن کے لیے کیڈ کی وزارت نہیں بنا دی تھی انہوں نے؟ کیا لیبر منسٹری کا نیا نام نہیں رکھ دیا تھا؟ کیا انہوں نے ایگریکلچر منسٹری کا نام نیا نہیں رکھ دیا تھا؟ کیا عمران خان صاحب خود 18ویں ترمیم کے مخالف نہیں تھے؟ صوبوں کی آج جو تعداد لوگ کہہ رہے ہیں نہیں، آج جو جی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حصہ نہیں دیں گے، پی ٹی آئی کے لوگ، کیا عمران خان صاحب خود نہیں یہ چاہتے تھے کہ ٹھیک یہ ہے. ترمیم بہت سی ختم اس میں ہونی چیزیں چاہیے؟ ایسی ہیں جو پروپوز ہمارے سامنے ایگزیکٹ کوئی ڈاکیومنٹ تو نہیں ہے کہ کیا تبدیلیاں ہوں گی، لیکن پی ٹی آئی کا یہی موقف اس پر ہے. ناصر شاہ صاحب کی طرف جاتے ہیں. ناصر حسین شاہ صاحب، اب 2-3 دن سے پیپلز پارٹی نے بڑی واضح پوزیشن لی، کیا اس کے بعد بھی حکومت نے کنسلٹ نہیں کیا ہے؟ پھر ابھی ان حالیہ دنوں میں کنسلٹیشن نہیں ہوئی، یا سرے سے اس بارے میں حکومت نے پیپلز پارٹی سے کوئی بات نہیں کی؟ کیونکہ یہ تو بہت بڑے فیصلے ہوں گے، صوبوں کی تعداد بڑھانا این ایف سی کے حوالے سے. سو کیا سٹیٹس ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں، اس وقت تک باضابطہ طور پر کوئی چیز ڈسکشن میں نہیں آئی کہ جو پیپلز پارٹی کو آ کے بات کی ہوئی. میرے ابھی بڑے قابل عزت و احترام ہیں جو بتا رہے تھے، اور انہوں نے آپ کو سچ بات بتائی کہ جو یہ میٹنگ ہوئی تھی اس میں اس طرح کی کوئی بات زیر بحث نہیں لائی گئی. دیگر ایشوز تھے جو ڈسکس ہوئے تھے. تو اس وقت تک اس کا چیئرمین صاحب نے بھی کہا. ابھی 2 دن پہلے میں محترم اعظم نذیر تارڑ صاحب کی بھی میڈیا ٹاک سن رہا تھا، جس میں انہوں نے بھی یہ کہا کہ ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں. یہ باتیں ضرور چل رہی ہیں. جیسے ہی 27ویں ترمیم پاس ہوئی تھی اس کے ساتھ ہی ہو گئی تھی کہ جی 28ویں آ رہی ہے. خاص طور پر ہمارے جو ایم کیو ایم پاکستان کے دوست ہیں انہوں نے کہا تھی نیکسٹ ویک ہی آ رہی ہے، اور ہماری بات ہو گئی ہے. پرائم منسٹر صاحب نے ہمیں تسلی تشفی کرا دی ہے. تو یہ مختلف باتیں آ جاتی ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ یہ صوبوں کی بات بھی اب یہ بالکل حقیقت ہے، جس طرح بھی میرے محترم فرما رہے تھے کہ چاروں صوبوں میں ہمیں اس وقت تک مکمل طور پر آفیسز کا انفراسٹرکچر نہیں ہے، اور ہم 12-28 یا جتنے صوبے بنا رہے ہیں تو کیا اتنے ہی اسمبلیاں مزید بنائیں گے، کورٹس بنائیں گے؟ سپریم کورٹ تو چلو ایک ہے، لیکن مختلف سارے صوبوں میں اس کی ایک وہ بنتی ہیں، وہ بنائیں گے. گورنر ہاؤس بنیں گے، پی ایم ہاؤس بنیں گے. یہ اتنا بڑا انفراسٹرکچر کہاں سے آئے گا؟ تو یہ تو ہمارے دوست سنتے ہیں. کبھی میں وہ کاروباری حضرات سن رہا ہوتا ہوں، میرے لیے بڑے محترم ہیں، ہمارے دوست بھی ہیں، ذاتی تعلقات ہیں ان سے.
وہ کوئی ایسے بات کر رہے ہوتے ہیں جیسے انہوں نے کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں بنانی ہے یا کسی نے اپنی کوئی فیکٹریاں بڑھانی ہیں. لیکن اب آپ لوگوں کے اپنے خدشات کیا ہیں اس کو لے کر جو اتنا یہ سیکریٹو رکھا جا رہا ہے؟ کوئی ایسی ترمیم بھی ہو سکتی ہے کہ صوبائی اسمبلی کے اپروول کے بغیر ہی اس طرح کی چیزوں کو انیشیٹ کیا جا سکے؟ آپ کے پاس کیا اطلاعات پہنچ رہی ہیں شاہ صاحب؟ دیکھیں وہ آئین میں سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور آئین کی ہے کہ وہ اس میں صوبائی اسمبلی 2/3 میجورٹی سے جب ایک چیز کو پاس کرے گی تب ہی اس پر کچھ کیا جا سکتا ہے، اس کے بغیر اس کو کچھ نہیں کیا جا سکتا. اور جو 18ویں ترمیم ہوئی یا جس طرح یہ حقوق دیے گئے جو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے اس وقت یہ سارے رائٹس اور آٹونومی دی، تو جو دیتا ہے the man who gave those rights knows best how to protect them. پیپلز پارٹی اپنی اس بات پہ قائم ہے اور ہم کبھی بھی کوئی ایسی چیز جو پاکستان کے خلاف ہو، صوبوں کو اس طرح کی سچویشن میں ڈالنا ہم سمجھتے ہیں پاکستان کے خلاف ہے اور پاکستان ہمارے لیے بہت اہم ہے. پھر کیا رسپانس آگے ہم پوچھیں گے پیپلز پارٹی کا اب ہوگا اس کے اوپر؟ بخاری صاحب کیا کرنے جا رہی ہے حکومت؟ کیونکہ آئینی ڈھانچے کی بنیادی تو چیزیں بہت تبدیل کیں، اس میں حکومت کامیاب بھی رہی. آپ لوگ ایک بہت بڑی اپوزیشن جماعت ہوتے ہوئے بھی عدلیہ کے حوالے سے جو اتنی بڑی تبدیلیاں کی گئیں اعلان ہی کرتے رہے کہ کوئی وکلا تحریک نکالیں گے، لیکن نہ کوئی عدالت میں ان کو کوئی ٹف ٹائم دیا جا سکا ان ترامیم کے حوالے سے، نہ اس کو. تو اب آپ کی نظر میں کیا کرنے جا رہی ہے حکومت 28 بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ صاحب کا. دیکھیں اب تک 2-3 چیزیں ہیں، 1 بائی 1 چلتے ہیں اس کو. سب سے پہلے تو یہ کہ میں ابھی شاہ صاحب کو سن رہا تھا اور انہوں نے تو بڑے آرام سے کہہ دیا کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، جبکہ یہ کوئی آپ نے میں نے رانا صاحب کے جو بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھ بھائی ہمارے انہوں نے نہیں کہی، رانا ثناء اللہ صاحب نے کہی ہوئی ہے. ایک حکومتی سینئر 3 منسٹر نے بیٹھ کے یہ بات کہی ہے اور ان سب میں دیکھ لیں آپ اس کی ویلیو کیا ہے بات کرنے کی، یا ان کی ویلیو کی اتھینٹیکیسی کیا ہے. سو میننگ بائی 28th امینڈمنٹ تو ہے اور اس سے پہلے عقیل کا پروگرام میں آپ خود بتا چکے ہیں کہ ہی اسٹارٹیڈ فرام دیئر. اب ایشو یہ ہے کہ امینڈمنٹس کیسے لائی جاتی ہیں. سپوز یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہے نا، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس 1950 ٹو 2000 تک انڈیا میں بہت زیادہ آئیں، لیکن یونینیمس آئیں، اختلافی نہیں آئیں. سو 18th امینڈمنٹ پاکستان کی بات کر لیتے ہیں. 18th امینڈمنٹ میں 200 سے زیادہ سیشن ہوئے، اس میں ٹیچرز بیٹھے، اس میں آپ کے پروفیشنل لوگ بیٹھے، اس میں ساری پارٹیاں بیٹھیں، اس میں انٹلیکچوئلز بیٹھے، اس کے بعد آپ کے جرنلسٹ بیٹھے، وکلا بیٹھے، اور اس کے بعد ایک چیز آئی. تو یونینیمس سمجھ لگتی ہے کچھ چیز آئی آپ کی. اچھے برے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ایک طریقہ کار وضع کر. کیا 26ویں امینڈمنٹ جیسے آئی ایسے امینڈمنٹس آتی ہیں کانسٹیٹیوشنل؟ کہ اب آپ کے جو آپ کے لا منسٹر ہیں وہ کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں، صحیح کہتے ہیں رانا صاحب. پیپلز پارٹی شکوہ کرنے میں درست ہے بخاری صاحب، کیونکہ وہ پہلے تو شامل رہے، اب آج وہ کہتے ہیں کنسلٹ نہیں کیا جا رہا. تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں دین میں اس کے اوپر بھی آتا ہوں. کہ اگر آپ کے ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار سے کوئی پوچھتا ہے، میں اپنی بات نہیں کروں، آپ اینکرز کی بات کروں، تو وہ کہتے ہیں رات کی تاریکی میں 2 بجے کہتے ہیں نہیں مجھے کیا پوچھتے ہو، اس سے پوچھ لو، لا منسٹر سے پوچھو. کہتا ہے مجھے نہیں ملا. کہاں سے صحیفہ آیا تھا بھائی؟ پاکستان کے عوام 25 کروڑ عوام کے لیے بنا رہے ہیں نا. پتہ کہاں ہے، کہاں ڈیبیٹ ہوئی ہے اس کو، کس جگہ آپ نے ٹیبل کیا اس کو، کس جگہ آپ نے کہاں سے سفارشات مانی. جو بیسک سارے اس میں آپ کو کوئی نیت کا فقدان نظر آتا ہے یا آپ سمجھتے ہیں بہتری کے لیے؟ دیکھیں اس کے امپیکٹ میں آپ کے پروگرام میں کہہ کر گیا تھا کہ 26ویں امینڈمنٹ ایسا ناسور ہے، اس کے بعد آپ کو امینڈمنٹ در امینڈمنٹ لانی پڑے گی. ریزلٹس کیا ہیں؟ اس ٹائم یہی آرگومنٹس ہوتے تھے. 26 لاکھ کیسز ہیں، کتنے ختم ہوئے سوائے وہ جو 5 ججز کو اٹھا کے اپنے پرے پھینک دیا، 2 کو فارغ کر دیا، 3 کو. یہ تو این ایف سی سے متعلق ہے، اختیارات سے متعلق ہے، تو تمام باتیں جو آپ لوگ بھی کہتے ہیں. نمبر 2 آ جاتا ہوں جی. 27 کے بعد آپ نے بلاول صاحب کا بیان بتا دیا. اب تو بات یہ ہے کہ جو کی جان طوطے تک پہ پہنچ چکی، اس کی گردن تک پہنچ چکی. این ایف سی ایوارڈ سب زیادہ تکلیف کس کو ہے؟ معذرت کے ساتھ ناصر شاہ صاحب میرے بھائی ہیں لیکن پیپلز پارٹی کو. بسٹ کے اوپر سب سے زیادہ پرابلمٹک چیز کس کو ہے؟ پی ٹی آئی کو کم ہے، ان کو ہے پیپلز پارٹی کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اوپر. صوبوں کے اوپر تقسیم کے اوپر سب سے زیادہ ایشوز کس کو ہیں؟ پیپلز پارٹی کو ہیں. اور میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں. کل میں ایک پروگرام میں چند صاحب کو دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا یار کیا کریں، جب بھی کوئی امینڈمنٹس آتی ہیں تو 2 نوٹس ایف آئی اے کے، 2 نوٹس نیب کے شروع ہو جاتے ہیں. اس طرح امینڈمنٹس ہوتی ہیں. جیسے 26ویں امینڈمنٹ آئی. اب میں آ جاتا ہوں ایک رف فگر کے اوپر. رف فگر کے اوپر کیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی عددی برتری یا 2/3 میجورٹی ضروری ہے. ارے بھائی 70 سیٹیں تھیں نون کے پاس جب 26 امینڈمنٹ آ گئی. کیسے آئی کسی کو نہیں پتا، کسی کا بھائی نہیں، کسی کی بیٹی نہیں، کسی کی بیوی نہیں، کس طرح اٹھا کے لایا گیا، کیسے کیسے کیا گیا. سو امینڈمنٹس اس طرح نہیں ہوتی. یہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سب سے بہن ہوتی ہیں نا، یہ عوام کے لیے ہوتی ہیں، یہ پبلک ایٹ لارج کے لیے ہوتی ہیں. وہ رانا صاحب کے لیے، علی بخاری کے لیے، ناصر شاہ صاحب. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.